بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ شکر کے حوالے سے دوسری گفتگو ہے، اور اس گفتگو میں کچھ ایسے پہلو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں جو عمومی طور پہ شکر کو محدود معنوں میں لینے کے بجائے ان کے اصل روح کو کہ اظہار تشکر گریٹفلنس ہے کیا، قرآن کے مطابق اس کو سمجھنے کا یہ بہترین موقع ہوگا۔ اور جو قرآن کا پورا ایک تسلسل ہے موضوعات کا اور مضامین کا، قصص القرآن کا، واقعات کا، احکامات کا، حدود کا، اور اس میں دی ہوئی وہ ساری کی ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کی ہیں ان کو استعمال کرنے کا، ان کو حاصل کرنے کا، اور نعمتوں میں رزق سمیت اضافہ کرنے کا مختلف پیمانے اور طریقے بیان کیے گئے۔ انہی میں سے ایک طریقہ میں آج آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور سورہ نحل ورس نمبر 114 اس میں سے میں آپ کو وہ فارمولہ بتانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سے رزق میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ پس خدا نے تم کو حلال اور طیب رزق دیا ہے۔ حلال جو حلال ذرائع، جائز ذرائع، معروف جائز ذرائع اور محنت سے حاصل کیا جائے، اور طیب جو کمائی کی جائے اس میں سے جو پاکیزہ ہے، جس کو کھانا ممنوع نہیں ہے، اور جس کو کھا کے بیماریاں نہیں لگتی، بندہ اس رستے پہ رہتا ہے کہ نہ ذہن بیمار ہوتا ہے، نہ روح بیمار ہوتی ہے، اور نہ جسد بیمار ہوتا ہے، اور نہ ہی اندر کی پاکیزگی کو کوئی مرض لگتا ہے۔ حلال اور طیب رزق، اس کے علیحدہ علیحدہ سے جو یہ دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں ان کی ایک ہلکی سی میں نے آپ کے سامنے 2 لائنرز رکھی ٹرانسلیشن۔ اسے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی جو حلال اور طیب رزق ہے اس کو کھانے کے بعد جو شخص اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سورہ مائدہ ورس نمبر 96 میں کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے رزق میں، تمہارے مال میں اضافہ کر دوں گا۔ یہ ناشکری ایک طرح سے بغاوت ہے، اگر نہ بھی کہا جائے تو تب بھی بغاوت ہے۔ کیوں؟ اس کو سمجھنے کے لیے اس ہلکی سی نقطے کی طرف آپ توجہ دیں کہ جو شخص جس پہ اللہ تعالیٰ احسان کرے، اس پہ عنایت کرے، اس پہ مہربانی کرے، وہ اگر شکر ادا نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی ساری کاریگری اپنی ہے، تو یہ پھر دینے والے کی نعمت کا، اس کی مہربانی کا، اور ایک اور چیز کا بھی انکار ہے، توحید کا انکار ہے۔ کس درجے کا اس بحث میں نہیں پڑھتا، اس لیے کہ توحید کے 2 پیمانے مسلمانوں سے تقاضا کرتے ہیں، ایمان والوں سے تقاضا کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ان کے بارے میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات واحد یعنی اس کی ذات میں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تو جو مہربانیاں اللہ کی ہیں، اگر ان سے کوئی باغی ہے، جو عنایتیں اللہ کی ہیں ان کا کوئی ناشکرہ ہے، تو پھر وہ سوچ لے کہ یہ ناشکرہ پن اور بغاوت کہاں تک جا کے پہنچتی ہے۔ اور اگلا اس کا حصہ ہے، اگر اسی کی عبادت کرتے ہو تو پھر میں اس کو اگلے پورشن سے پچھلے پورشن کی طرف ٹرانسلیشن واپس لاتا ہوں، سورہ نحل 114 کی، کہ اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، یعنی ایک خدا کے علاوہ باقی سب کا انکار کرتے ہو، ہر طرح کی عبادتوں کا، اور ایک ہی
خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو، اس کی وحدانیت پہ یقین رکھتے ہو، تو پھر وہی نعمت دینے والا ہے ایک. دوسرا یہ ہے پھر اس کی نعمت کا شکر ادا کرو، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو کھاؤ، ان کو استعمال کرو، اور چوتھا یہ ہے شرط نمبر 4، کنڈیشن نمبر 4، چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کے طیب رزق اور حلال کمائی کو کھاؤ. آئی ہوپ دس میکس دی پوائنٹ کلیئر. اب میں آپ کو سورہ نحل کی ورس نمبر 40 کی طرف لے کے چلتا ہوں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا. اب یہ جو ورس 40 ہے سورہ نحل کی، اس میں بیانیہ انداز میں سمجھانے کے لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا. اب یہ جو اس طرح کی واقعات درج ہیں قرآن کریم میں، ان کو قصص القرآن انہی کو کہتے ہیں، کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو قصہ ہے، واقعہ ہے، اس میں سے ایک حصہ بیان ہو رہا ہے کہ ایک شخص ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار رسالت میں حاضر ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں حاضر کیے دیتا ہوں. بات ہو رہی ہے تخت سلیمانی کی. اور جب سلیمان نے تخت اپنے پاس رکھا ہوا یا پڑا ہوا دیکھا، تو اب اظہار تشکر کیسے ہے ذرا دیکھیے گا، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے یہ بھی ذرا سنیے گا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا رہوں. ان کا دھیان کسی طرف نہیں گیا، پیغمبر تھے، سچے نبی تھے، صرف اس مالک کی طرف گیا جس کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا، اور کہا یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں. پیغمبر سے، رسول سے، نبی سے جن پہ الہام اترتا ہو، وہاں تو شکر کے علاوہ کچھ اور بات نہ منسوب ہو سکتی ہے نہ توقع ہو سکتی ہے. آزمائش اس میں کہاں ہے؟ آزمائش یہ ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں. یہ دو ہر انسان میں خدشہ ہے ان کیفیتوں کا، اور احتمال ہے ان اعمال کا، یہ ہو سکتے ہیں سرزد. اس لیے پہلا دھیان اللہ کے سچے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس طرف کیا کہ یہ میری آزمائش ہے. آزمائش کیا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا میں کفران نعمت کرتا ہوں. اور ساتھ انہوں نے ایک پرنسپل بیان کیا قرآن حکیم میں، گفتگو، سوچ، عمل. یہ زندگی کے حصے ہیں نا، گفتگو، سوچ، عمل. تو ان میں جو شکر کرتا ہے، نحل ورس 40 اس سورہ میں ہے کہ جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے. اور فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہوئے. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. تیسرا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوتی ہے. اگلا فائدہ کیا ہے؟ کہ آئندہ کے لیے بھی وہ رب کے ساتھ بندے کا تعلق
اور تعلق کیا ہے؟ ہم غلام ہیں، وہ آقا ہے، ہم بندے ہیں، وہ بادشاہ ہے، ہم نوکر ہیں، ادنا ترین وہ مالک ہے، ہم مانگنے والے ہیں، وہ داتا ہے۔ اور جو ناشکری کرتا ہے، دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ میرا پروردگار بے پرواہ ہے، اگر کوئی شکر کرتا ہے تو خود اس کو فائدہ ہے، وہ جو بے پرواہ ہے وہ اس بات پہ راضی ہوتا ہے، مالک ارض و سما، کہ میرے کسی بندے نے، میرے کسی غلام نے میرا شکر ادا کیا، لیکن اس شکر سے وہ بے پرواہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک بنیادی تصور جو قرآن حکیم میں، میری آپ سے درخواست ہے کہ روز کھولیے قرآن حکیم کو، ترجمے کے ساتھ، بے شک ایک آیت ہو، ایک رکوع ہو، پڑھیے گا۔ ایک غور طلب نقطہ جو میرے بار بار جب بھی آپ کھولیں گے تو میرے سامنے آتا ہے، آپ کے سامنے بھی یقیناً آئے گا ترجمے کے ساتھ، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ جہاں کسی لغزش کا، کوتاہی کا، کسی جرم کا، کسی گناہ کا، اور اس طرح کے کسی بھی قابل تعزیر و سزا و تعذیب، جس کے اوپر تعزیر لگ سکے، جس کی سزا دی جا سکے، اور جس کے اوپر عذاب آ سکے، تینوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے دو تصور انسان کو سکھائے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک کہ وہ توبہ، ریگریٹ، واپسی، رجوع، اس کو پسند کرتا ہے۔ پسند فرماتا نہیں اللہ تعالیٰ صرف، بلکہ اپنی اس اتھارٹی کو، جو کائنات اور ساری جو کچھ بھی اس کے اندر ہے، اس کے ایک ہی مالک ہیں، علی کل شیء قدیر والی اتھارٹی کو وہ استعمال زیادہ کرتے ہیں، اور سزا اور تعزیر اس میں ایک، یہاں سورہ نحل ورس 40 میں جو ہے کہ میرا پروردگار تو بے پرواہ ہے، اور اس کے ساتھ آیا ہے، اور وہ کرم کرنے والا ہے، کریم ہے، اور وہ رحیم ہے۔ اس لیے کرم کا دروازہ ساری زندگی پہ پھیلا لیجئے، ڈسپیئر میں، پریشانی میں، ابتلا میں، وبا میں، کسی کمی میں اور کسی بیماری میں، کرم کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ پکاریے، اور جو پہلے کرم ہے ان کا شکر ادا کیجیے۔ اچھا، بندہ اکثر سوچتا ہے کہ چھوٹا سا کوئی دنیاوی بھی باس ہو، چھوٹا سا کوئی ادارہ ہو، بڑے سے بڑا ادارہ بھی، اس طرح سے میں لیتا ہوں۔ ایک دفعہ میں نے سنا کہ آئی واز ان دی ایئر ٹریول، میں کہیں جا رہا تھا باہر، تو میں نے سنا کہ جو یاسر عرفات ہیں ان کا جہاز گر گیا۔ قبلہ اول سے ہم سب کی محبت، ہماری نسبت، اور پھر جو فلسطین ہے اس کے ساتھ ہمارا رشتہ، تو میرے اندر ایک کیفیت پیدا ہوئی، تو میں نے سوچنا شروع کیا کہ وہ جہاز کس حال میں ہوگا، اور یاسر اللہ اب ان کی درجات بلند کرے، مجاہد تھے، اور ان کا جہاد جاری کیا ہوا ابھی تک چل رہا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اتنی کائناتوں میں سے ایک کوئی کائنات ایسی ہے جس میں اتنے سیاروں میں سے ایک سیارہ وہ ہے جس کو زمین کہتے ہیں، اور ایک اس کرے میں بے شمار بر اعظم ہیں، اتنی فضائیں ہیں، سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، پورا ابھی دریافت ہی نہیں ہوا کسی سے بھی۔ تو ان میں سے اتنے بڑے بڑے ممالک ہیں،
اور ایک ملک ہے جس میں وہ جہاز گرا ہے، اور میں بیٹھا ہوں اتنے بڑے جہاز میں، 350 بندہ ہے، اور وہ تو کوئی 2-4 تھے، اور پھر اس جہاز میں سے پھر ایک بندہ، تو میں نے دعا کی دل میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اور اس کے مظلوم لوگوں کو اس کی ضرورت ہے۔ تو ایسی ہزاروں لاکھوں دعائیں اور ہوئی ہوں گی، کوئی ایک دعا اور کوئی ایک اس کا اپنا عمل بھی ہو سکتا ہے متعلقہ آدمی کا، جو جا کے نشانے پہ بیٹھے اور کام بن جائے۔ یہ جو تشکر ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اب میں آپ کو سورہ زمر کی ورس نمبر 7 کی طرف لے کے چلتا ہوں، جس میں ارشاد گرامی ہے کہ اگر ناشکری کرو گے تو خدا تم سے بے پرواہ ہے۔ ایک جگہ اب رمضان ختم ہوگا انشاءاللہ، عید آئے گی، اور اس کے بعد جو عید الاضحیٰ ہے اگلی عید، اس کے وقت قربانیاں دیں گے، اللہ کرے اس وقت تک حالات سارے ٹھیک ہو جائیں، ہم اجتماعی قربانیوں کے لیے اکٹھے ہو سکیں، اللہ کرے اس سے ہی پہلے رمضان میں حالات ٹھیک ہو جائیں، ہم عید کی نمازیں آزادی کے ساتھ جس طرح پڑھتے تھے وہ پڑھ سکیں، اور یہ جو سوشل ڈسٹنسنگ ہے اللہ کرے یہ مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اس کے کرم سے حل ہو جائے۔ تو جو قربانی کا حکم ہے اس کے حوالے سے آیا ہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاءَهَا لَكِنَّ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ اس کو غرض ہے، یعنی بے پرواہ ہے، نہ آپ کا جو گوشت آپ تیار کرتے ہیں اس سے اس کو کوئی غرض ہے، اور نہ ہی جو خون بہاتے ہیں اس سے کوئی غرض ہے، لیکن کس مقصد کے لیے وہ خون بہاتے ہیں اور وہ گوشت تیار کرتے ہیں۔ اگر مقصد کسی غریب کے حلق سے اترنا ہے تو ظاہر ہے بڑی قدر ہے اس کی، اور یہ شکر کا ایک طریقہ بھی ہے، اور اگر مقصد فریزر بھرنا ہے تو سوچ لیجئے پھر۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں کرتا، اور اگر شکر کرو گے تو وہ اس کو پسند کرتا ہے، اور یہ جو شکر ہے یہ ایک کلمہ بھی ہے، ایک عبادت بھی ہے، اور قبولیت بھی اس کی کسی دوسرے عمل کے مقابلے میں بڑی فائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے شکر کے موضوع پہ مجھے بات کرنے کی اور آپ کو بات سننے کی توفیق دی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔